59 آبی منصوبوں میں سے 34 منصوبے مکمل کیے گئے، جن کی مجموعی لاگت 295 ارب روپے رہی۔ موجودہ مالی سال میں آبی وسائل ڈویژن کے لیے کل 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 34 ارب جاری آبی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے لیے 102 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 95 ارب روپے 15 اہم منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو پانی ذخیرہ کرنے، سیلاب سے تحفظ، انڈس بیسن پر ٹیلی میٹری سسٹم اور پانی کے تحفظ سے متعلق ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 32.7 ارب روپے، مومن ڈیم کے لیے 35.7 ارب روپے، کراچی بلک واٹر سپلائی کے 4 منصوبے کے لیے 3.2 ارب روپے، کلری باغار فیڈر کینال کے لیے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے اور انڈس بیسن سسٹم پر ٹیلی میٹری سسٹم کے لیے 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس طرح بٹ فیڈر کینال کے لیے 1.8 ارب روپے اور کچھی کینال فلڈ ڈیمیجز پروجیکٹ کے لیے 69 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آوران، پنجگور، گروک اور کشگور ڈیمز کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انرجی سیکٹر۔ جناب اسپیکر، حکومت اس عمر کے لیے پرعزم ہے کہ تمام شہریوں کو سستی اور قابل اعتماد انرجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی پروگرام میں انرجی سیکٹر کی 47 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 90.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کا ایک بڑا حصہ پن بجلی منصوبوں سے بجلی کی ترسیل کے لیے مختص ہے، جیسے تربیلا 5th ایکسٹینشن HPP کے لیے 84 کروڑ روپے، داسو پن بجلی منصوبہ کے لیے 10.9 ارب روپے، سوکی کناری کے لیے 3.5 ارب روپے اور مومن پن بجلی منصوبے کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ملک میں بجلی کی ترسیل کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے 500 kV مٹیاری مورو رحیم یار خان ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نمایاں مختص رقوم میں 4.4 ارب روپے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی گریڈ اسٹیشن کے لیے اور 1.1 ارب روپے قائد اعظم بزنس پارک کے لیے 220 kV گریڈ اسٹیشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کے تقسیم کے نظام کو جدید بنانے کے لیے 100 اور 200 kVA ٹرانسفارمرز پر ایسٹ پرفارمنس مینج سسٹم کی تنصیب کے لیے 1.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آئسکو میں ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 2.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کو 1.8 ارب روپے، حیدرآباد الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 1.9 ارب روپے اور پشاور الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 2.4 ارب روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، وابڈا کی جانب سے شروع کیے گئے صاف، قابل تجدید اور پن بجلی کی پیداواروں کے منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کلیدی اقدامات میں 2160 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مرحلہ 1 شامل ہے، جس کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مومن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکر تھنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 22 میگا واٹ ہنزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گریڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ
پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف سٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے